خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال ٹھنڈا ہوا نا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ یا اللہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی بھلائی لکھ دے، ہمارے لیے آخرت کے اندر بھی بھلائی لکھ دے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، یا اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں آتے ہیں، ہمارے لیے ادھر بھی ادھر بھی کیا لکھ دے؟ بھلائی لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، ایک کیڑے موقع تے گل ہو رہی یاد کرو، جدو قوم نے وچھے نو معبود بنایا، حضرت موسیٰ کہندے نے یا اللہ مہربانی کر انہاں نو کٹی ماری نہ، غلطی ہوگی، ان کو عذاب نہ دینا، یا اللہ ان کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کیا لکھ دے؟ بھلائی لکھ دے۔ حضرت موسیٰ بھلائی مانگ رہے ہیں، رب کیا جواب دیتا ہے؟ تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں پھینٹا لگاتا ہوں۔ اللہ نے یہ جواب دیا، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ بھلائی لکھ دے۔ اللہ آگے سے کیا فرما رہا ہے؟ میں جنو چاہنا پھینٹا لانا، میں جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں۔ اب ذرا محبوب کی باری بھی سنیے گا، آئے ہائے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام بھلائی مانگ رہے ہیں، رب پہلے عذاب دیاں دھمکیاں سنا رہے ہیں انہوں دی قوم واسطے، نبی واسطے نہیں۔ میں جنوں چاہواں تننا، جنوں چاہواں پھینٹا لاواں، جنوں چاہواں میں رگڑا، ہاں میری رحمت بہت وسیع ہے۔ اے نہیں کہا کہ میں بخش دیاں گا، اے فرمایا کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے، ہر شے کو میری رحمت نے گھیرا ہوا ہے، لیکن میں جنوں چاہواں پھینٹا لاواں۔ توجہ ہے نا؟ یہ فرمایا رب نے۔ آگے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا میں اپنی رحمت بھلائی اس کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرے گا، زکوٰۃ دے گا اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھے گا۔ میں بھلائی اس کے لیے لکھوں گا، تقوی والے کے لیے اور زکوٰۃ دینے والے کے لیے اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام بھلائی مانگ رہے ہیں، رب نے پہلے عذاب سنایا، پھر فرمایا بھلائی میں لکھ دوں گا لیکن شرطیں ہیں، بندے دا پتر بننا پڑے گا، انہوں تقوی اختیار کرنا پڑے گا، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی اور ہماری آیتوں کو ایسے ماننا پڑے گا جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نبی کریم علیہ السلام اور سرکار کی امت کا ذکر فرما دیا۔ اچھا وہ خیر اپنوں کی مانگ رہے ہیں، اللہ شان محبوب کی سنا رہے ہیں۔ یہ سننا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ میں بھلائی کا وعدہ کرتا ہوں اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے گا، اس کے لیے جو زکوٰۃ دے گا، اس کے لیے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا پیارے موسیٰ میں ان کو بھلائی دوں گا، پہلے عذاب سنایا، بھلائی دوں گا اگر بندے کے پتر بن جائیں، لیکن فرمایا پیارے موسیٰ ایک قوم ہے،
جو اس نبی کی پیروی کرنے والے ہیں جو نبی بن پڑھے جاننے والا ہے، امی، نبی امی ہے۔ کیا ہے؟ نبی امی۔ جو لوگ اس نبی امی کی پیروی کرنے والے ہوں گے، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ اپنے سامنے اپنی کتاب تورات اور انجیل کے اندر اس نبی کی شان دیکھتے ہیں، ذکر پاتے ہیں۔ اس نبی کی جو پیروی کرے گا نا، اس نبی کی جو نبی امی ہوگا، جس کا ذکر وہ اپنی تورات اور انجیل میں پاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو اس نبی کی پیروی کرے گا میں نے اس کے لیے بھی بھلائی لکھ دیا ہے۔ کسی تقوی شقوے کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، کوئی شرط مرت ہے؟ ہلے پیدا ہی نہیں ہوئے، رب ساڑی بخشش دے ذکر پہلے فرما رہا ہے۔ یہ محبوب دیاں برکتاں نے، سرکار دیاں برکتاں نے۔ ابھی میں پیدا نہیں ہوا، آپ پیدا نہیں ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر انعام اکرام کرنے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کی پیروی کریں گے جو جس کا ذکر یہ تورات اور انجیل میں پاتے ہیں، اس نبی کی جو پیروی کرے گا میں نے اس کے لیے کیا لکھ دی ہے؟ بھلائی۔ ادھر بھلائی مانگی جا رہی ہے، پہلے عذاب کا سنایا، پھر کہا ہاں میری رحمت وڈی ساری ہے، بہت وڈی رحمت ہے میری، بہت بڑی رحمت ہے میری، لیکن جنوں چاہوں پھینٹا لواں۔ سرکار کی امت کا ذکر رب نے خود ہی فرما دیا، بھلائی وہ مانگ رہے ہیں اور اعلان ان کا ہو رہا ہے، ان کا ہو رہا ہے، چرچے ان کے ہو رہے ہیں۔ وہ مانگ رہے ہیں اپنی بخشش، رب ان کے سامنے محبوب کی امت کی ٹوریں عظمتیں بیان کر رہا ہے۔ بتاؤ یہ شان کس کے صدقے میں ملا ہے؟ سرکار کے میلاد کی برکت ہے نا، حضور کے وجود کی برکت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ محبوب کی شان بیان فرماتا ہے، فرمایا وہ جو محبوب ہے نا، جو بن پڑھے جاننے والا ہے، نبی امی ہے، ٹھیک ہے، جس کا ذکر یہ تورات اور انجیل میں پاتے ہیں، وہ محبوب یأمرہم بالمعروف، وہ اللہ کا محبوب نیکی کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ اللہ کا محبوب انہیں برائی سے منع کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ اللہ کا پیارا رسول ان کے لیے پاک چیزوں کو، طیب چیزوں کو حلال فرمائے گا۔ پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، دنیا کے اندر نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں اور پاوروں کو پہلے بیان فرما دیا۔ فرمایا آنے والا محبوب آئے گا، آمینہ کا لال آئے گا، عبداللہ کا لخت جگر آئے گا، ساری کائنات والوں کا ملجا اور ماوا بن کے آئے گا، رب کا محبوب آئے گا، امت کا غمخوار آئے گا، جس کی شان ہے یحل لہم الطیبات، سرکار ستھری چیزوں کو حلال فرماتے ہیں، ستھری چیزوں کو۔ کئی لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ سرکار کچھ نہیں کر سکتے، یقین جانیں لوگ رک کے لکھ کر بانٹتے ہیں، لوگوں میں پمفلٹ بانٹتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں۔ یہ کبیر والے کا ایک مولوی تھا، مر گیا، احمد سعید چتروڑ گڑھی، مر کر مٹی میں مل گیا، مر کر، فخر سے کہو مر کر، کیوں؟ جو دشمن نبی ہو وہ مر کر مٹی میں ملتا ہے، کیونکہ وہ نبی پاک کو کہتا تھا کہ مر گئے، موک گئے، ختم ہوگی کہانی، ختم، مٹی میں مل گئے۔ اس طرح کی بکواس وہ سرکار کے بارے میں کرتا تھا، تو میں کیا اس کے بارے میں نہ کروں؟
وہ بکواس کرتا تھا، میں بکواس نہیں کر رہا، میں تو سچ بیان کر رہا ہوں۔ جو سرکار کا دشمن ہے وہ مر کر بولیے مٹی ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ تو وہ کبیر والا مولوی جو تھا نا، وہ کہتا تھا سرکار کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کہتا تھا اللہ نے کہا محبوب میں نے تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں دیا، تیرے ہاتھ میں کچھ۔ او بھائی سن، یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ یہ بھلائی میں اس کو دوں گا جو نبی امی کی پیروی کرے گا، وہ شان والا نبی جو یحل لہم الطیبات، جو پاک ستھری چیزوں کو اپنے غلاموں کے لیے حلال فرمائے گا۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو حلال اور حرام کا اختیار عطا فرما دیا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، بولیں سبحان اللہ۔ اچھا جو حکم ہوئے تقریر ختم کر دیں، کی پروگرام ہے؟ ایتھے رہ جانا ہے، قبر وچ کم آنا ہے تے زہرا دے بابے نے کم آنا ہے۔ بولو بولو اچھی بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے تیرے محبوب دی شان سن کے ادو تک مرے نہ جدو تک اکھاں نال سرکار دا چہرہ نہ ویکھ لگے۔ ذرا سینے دا زور لا کے پورا دل لا کے بولو سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ فرمایا پیارے موسیٰ وہ جو محبوب ہے نا، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ محبوب پاکی ستھری چیزوں کو حلال کرے گا اور خبیث چیزوں کو حرام کرے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ اللہ کا حبیب جو ہے نا، لوگوں کی گردنوں پر جو بوجھ اور جو غلامی کے طوق ہے نا، وہ شان والا محبوب آئے گا، لوگوں کے بوجھ بھی دور کر دے گا، غلامی کے پٹے بھی اتار کر پھینک دے گا۔ اور سرکار کی جلوہ گری سے پہلے انسان ایسے بکتے تھے جیسے بکریاں بکتی ہیں، جیسے مرغیاں دے لگ دے نا ڈنگراں دے میلے تے جا مرغیاں تے ککڑ بکتے نا، ایسے بندے بکا کرتے تھے، عورتیں بکتی تھیں، بندے بکتے تھے، لونڈی غلاموں کا دور تھا، غلام بنائے جاتے تھے، بندے بھی مائیاں بھی، پھر ان کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا، لوگ انسانوں کو خرید کر اپنے گھروں میں لا کر ساری زندگی غلام بنا کے رکھا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ غلامی کا سلسلہ نا، میرا محبوب آئے گا ساریاں غلامیاں آ جائیں گی۔ ہاں اور کالا حبشی بلال، حضرت بلال غلام تھے نا، لیکن سرکار نے کرم کیا تو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ کا محبوب دنیا میں تشریف لائے گا، سرکار آ کر ان کا بوجھ بھی دور فرمائیں گے، غلامیوں کے طوق بھی اتار کر دور فرما دیں گے۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی عظمت ہے بھائی، یہ سرکار کی برکتیں ہیں۔ یہ لونڈی اور غلاموں کا سلسلہ کس نے بند کیا آ کر؟ بولیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیسے؟ آقا روزہ ٹوٹ گیا، فرمایا غلام آزاد کر۔ آقا رب کی میں راضی ہوئے گا، فرمایا غلام آزاد کر۔ آقا فلانی غلطی ہو گئی کی کرم، فرمایا چل غلام آزاد کر۔ پانے نال سرکار نے غلاماں نوں لا دیتا، غلام آزاد ہوندے گئے، انسانیت دے گلے وچ غلامی دے توق اتر گئے، محبوب نے سب نوں آزاد فرما دیتا۔ اور پتہ نہیں ساڈے پیو دادے کیڑے کھاتے چاندے، کی پتہ ساڈے بھی پیراں چ سنگل ہوندے ہیں، کی پتہ اسی بھی کلے نال انج بننے پے ہوندے جویں ڈنگر بننے ہوندے نے، لیکن صدقہ محبوب دا غلامی والی مصیبت نوں سرکار نے دنیا تو پاک صاف فرما دیتا ہے۔ توجہ ہے نا؟
اے بولو سبحان اللہ، اور اچھی بولو سبحان اللہ۔ اگے سنا وا تونوں تے یار میرے نال تعاون زیادہ کرنا چاہیے، میں تونوں شان قرآن دے وچوں پڑھ کے سنا رہا، نہیں تو ساڈے خطیب شانہ سنا دے نے او جنہ دا کدھروں سر پیر لبھدے ہی نہیں، ایویں تے کسے کہانیاں گھڑ گھڑ چھڈی جان گے۔ میں تو تانوں قرآن سنا رہا، ایس تو پکی کوئی کتاب ہے؟ قرآن تو ود کوئی سچی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جہدے وچ شک کرنے والا بے ایمان، ہاں جی، جڑا قرآن دے بارے شک کرے وہ کی بولو سنیاں دا کیدا ہے؟ جویں نبی پاک نے قرآن دتا اج تک ساڈے کول اوویں دا موجود ہے، تے نبی پاک نے کیویں دیتا؟ جویں اللہ نے اتاریا مصطفیٰ نے اوویں دیتا، جویں دیتا اوویں ساڈے کول موجود ہے۔ خدا دی قسم، ایک زبر دی، ایک زیر دی، ایک پیش دی، ایک شد دی، ایک مد دی، ایک نقطے دی غلطی نہیں قرآن دے اندر۔ رب دا قرآن غلطی تو پا کے بے عیب آیا ہے۔ میں نہیں کہندا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، روچی بولو سبحان اللہ۔ قرآن وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش ہے۔ تھوڑا سا اس پر تبصرہ کرتا ہوں، اب مولوی چھٹیا پھردا ایک کراچی دا، وہ کہندے جی صحابہ قرآن لکھنے وچ غلطیاں کر گئے، گرامر دیاں غلطیاں 100% غلطیاں موجود نے گرامر دیاں، نبی پاک ان پڑھ سن ٹھیک کرا ہی نہ سکے۔ انہاں دیوبندیاں دے ایک مولوی ہے کراچی، مولوی ساجد نقش بندی، جنہوں ساڑھے سنی کہندے نے مولوی ساجد کوڈو، انہیں آج صبح فجر دی نماز تو بعد میں نے کال کی تھی، کیونکہ انہیں اس مولوی دے حق وچ نا تقریراں کیتیاں نے۔ انہیں کہا جی ہاں ٹھیک، انہیں آکھیا ہے قرآن چ خامیاں ہیں تے نبی پاک ان پڑھ نے، انہیں گلاں کیتیاں۔ میں وہ دا جواب دیتا، جدو میں جواب دیتا تے تکلیف ہوئی زیادہ، انہیں کدھروں نمبر شمبر لے کے نا آج سویر دی نماز میں پڑھی، گھر آیا تے موبائل دی بیل وجی، میں چکیا تے وہ مولوی ساجد کراچی والا دیوبندی الیک شلیک تو بعد کہندا جی امی دا معنی کی؟ میں کیا امی دا معنی ہے ان پڑھ، میرے تیرے واسطے بولیا جائے تو یہ معنی ان پڑھ، سرکار واسطے امی بولیا جائے تو یہ مطلب ہے مخلوق وچوں کسے کو نہیں پڑھے، مخلوق دے حساب نال ان پڑھ نے، کیونکہ ادھروں نہیں پڑھے وہ تے رب دے پڑھائے نے۔ سرکار واسطے بولیا جائے تو وہ معنی اے ہے۔ کہندا جی توڑیاں کتاباں چ ان پڑھ، میں کہ لفظ دا لغوی معنی کیتا ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے۔ کہندے طارق مسعود پھر مجرم کیویں؟ میں کیا انہیں کہا قرآن دے اندر 100% غلطیاں گرامر دیاں موجود نے، صحابہ غلط لکھ دے رہ گئے، نبی ان پڑھ سی، نبی ٹھیک نہیں کرا سکے، مرے اے ٹٹ پڑیا، اے بکواس ہے جی۔ اگر اس طرح دی بکواس کوئی گل ساڑیاں کتاباں دے اندر ہے تے پیش کر، جڑیاں گلاں تو پیش کریں انہاں نال تے دال نہیں گا دینا۔ لفظ امی دا معنی جدو صرف لفظ دا معنی کریے تے ان پڑھ بندا، جدو لفظ سرکار واسطے بولیا جائے تو او دا معنی او نہیں بندا۔ میں تمہیں سمجھانا، ذات بدل جائے نا تے لفظ دا معنی بھی بدل جاندا ہے، لفظ دا معنی بھی ذات بدلن نال لفظ بھی، لفظ دا مطلب مفہوم ہے بدل جاندا ہے۔ مثلا اوے بیٹھ جا، اوے بیٹھ لے، اور پتر مینوں معاف کری، سمجھانا سی، موقع چنگا لگ گیا۔ چھوٹا ہے کھڑا ہویا ہے تے میں دبکا مارتا، میں توبہ کرنا، بچہ بہ گیا کہ نہیں؟
اوے اینو چپ کراؤ یار ایلے پتر اوے ایلے اینو دیا 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 اور لے اینو یار وہ تو تم سمجھا رہے سی بچہ سیریس ہو گیا اوے پتر اوے اوے اورے آ یار اینو اور لے دیکھا بھی چھوٹا بچہ ہے میں کہہ دیتا اوے بہ جا کی خیال ہے میں بے ادبی کی تھی وڈا استاداں دی تھاں تے ہاں تے محفل چ ویسے بھی نہیں اٹھنا چاہیے تے میں اگر دبکا مار کے بہا دیتا صحیح کیتا غلط کیتا ہے صحیح کیتا ہے میرا شاگرد کوئی کھڑا ہوئے مزمل کھڑا ہوئے نا چل بیٹھ جا بیٹھ میں کہہ سکنا کہ نہیں بے ادبی تا نہیں جی اگر محفل چ میرا وڈا بھائی بیٹھا ہوئے وہ کھڑا ہوئے تو میں ایویں بولاں پھر میں جائز کیتا یا بے ادبی کیتی بے ادبی میرے استاد بیٹھے ہون نال او اٹھن تے میں اس سپیڈ نال کہاں پھر بے ادبی میں اپنے پتر نو کہاں اپنی بیٹی نو کہاں بے ادبی نہیں شاگرد نو کہاں اوہیو لفظ تے بے ادبی نہیں لیکن اپنے والد نو کہاں وڈے بھرا نو کہاں استاد پیر نو کہاں پھر کیے پتہ لگ گیا جملے الفاظ اوہی ہوندے نے ذات بدل جاوے تے حکم بھی اوہیو لفظ اوتھے بولے جا رہے نے تسی آکھو گے چنگا کیتا ہے بچے نو ادب سکھا دیتا ہے آئندہ انہوں سبق مل گیا انج کھڑے نہیں ہونا ایویں آکھو گے نا شاگرد پتر بچہ اولاد چھوٹا ہے سبق سکھا دیتا بھی آئندہ بات پتر این نہیں کرنا ٹھیک ہے انہوں سبق مل گیا وہ دوبارہ انج نہیں کرے گا اے تربیت ہے چھوٹے نو او انداز تے او لہجہ تے او لفظ بولو تے تربیت ہے تے جائز ہے وڈے نو بولو تے بے ادبی ہے تے توہین ہے تے گستاخی ہے پتہ لگیا شے اوہی ہے چھوٹے نو دیو تے چنگا کام میں وڈے نو اوہی فیض دیو تے بے ادبی ہے امی دا لفظ ان پڑھ اے دا معنی ہے نبی پاک واسطے بولو تے معنی ہور بنے گا میرے تیرے واسطے بولو تے دا معنی ہور بنے گا کیوں ذات بدل جاوے تے لفظ دا معنی بھی تاثیر بھی بدل جاندی ہے وجہ ہے نا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ خیر توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن نو لا رہے بنایا قرآن غیر مشکوک ہے قرآن دے اندر شک دی جگہ نہیں شک دی گنجائش نہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن دے اندر شک دی جگہ نہیں قرآن غیر مشکوک ہے قرآن لا ریب ہے کیا ہے بولو 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 ذرا لا ریب قرآن کیا ہے اچھا قرآن بھیجا کس نے اگر قرآن لا ریب ہے نا پھر ماننا پڑے گا بھیجنے والا بھی لا ریب ہے وہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا وہ عیب سے پاک ہے وہ جھوٹ سے کیوں لا ریب ہے نا اچھا قرآن لے کر کون آیا سرکار پر جبریل جبرائیل بھی پڑھ سکتے ہیں جبریل بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے حضرت جبریل لے کر آئے قرآن اگر قرآن لا ریب ہے گارنٹی شدہ ہے تو پھر لانے والا بھی گارنٹی شدہ غیر مشکوک لا ریب کیوں اگر یہ کہا جائے جبریل بھول جاتا ہے لانا ادھر تھا ادھر چلا گیا تو پھر تو یہ لا ریب نہیں کیوں اس لیے کہ جس خط کو آپ کے پاس لانے والا ہی بندہ جو ہے وہ مشکوک بندہ ہو تو خط کا اعتبار کیا پتہ اس نے خود لکھا ہو کیا پتہ کچھ کاٹ دیا ہو کچھ بڑھا دیا ہو کوئی اضافہ کر دیا ہو نقل مار دیا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا خط کی گارنٹی تب ہے جب خط بھیجنے والا بھی ٹھیک ہو خط لے کر آنے والا بھی ٹھیک ہو قرآن لا ریب ہے تو ماننا پڑے گا بھیجنے والا بھی لا ریب ہے لے کر آنے والا جبریل بھی لا ریب ہے اگلی بات قرآن کس کے سینے پر اترا ہے بولیں سرکار کے سینے پر کس کے سینے پر سرکار کے سینے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نزل علی محمد
محمد بولو سبحان اللہ۔ اچھا میری باہاں دکھ دیاں نہیں نہ انہوں کوئی وٹ پیا جڑا میں این کر کے باہاں سیدھی کرنا، یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بولو سبحان اللہ۔ سمجھ آ گیا؟ دوبارہ سمجھانا پائے گا۔ یہ میری باہاں کوئی درد نہیں پیا ہوتا جڑا میں این کرنا، یہ میں این کرنا، بولو سبحان اللہ۔ شکر ہے شکر ہے، توجہ ہے نا۔ قرآن اللہ نے سرکار پر اتارا ہے، اگر قرآن لا ریب ہے تو ماننا پڑے گا سرکار بھی کیا ہے؟ لا ریب ہے۔ اچھا سرکار کی وفات ہوگی، وفات کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے کہا جی جو قرآن ہے اس کو جمع کیا جائے کتابی صورت میں تاکہ محفوظ رہے۔ صحابہ نے قرآن جمع کیا، سرکار صدیق اکبر کے دور سے کام شروع ہوا، سرکار عثمان غنی کے دور میں کام مکمل ہوا، قرآن مکمل ایک جگہ کتابی صورت میں جمع کر دیا۔ توجہ ہے نا۔ اچھا بھی قرآن کنہوں نے جمع کیا؟ صحابہ نے۔ اور قرآن کیا ہے؟ لا ریب۔ کیا ہے؟ لا ریب۔ تو پھر کون کون لا ریب بنتا ہے؟ فرمایا ذالک لا ریب فیہ، قرآن لا ریب ہے، قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں، قرآن غیر مشکوک ہے، لا ریب ہے۔ یارو اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے تو ماننا پڑے گا بھیجنے والا اللہ بھی لا ریب ہے، قرآن کو اگر لا ریب ماننا ہے تو ماننا پڑے گا لے کر آنے والا جبریل بھی لا ریب ہے، قرآن کو اگر لا ریب ماننا ہے پھر ماننا پڑے گا میرے نبی کریم علیہ السلام بھی لا ریب ہے، اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے پھر ماننا پڑے گا حضرت ابو بکر بھی لا ریب ہے، حضرت عمر بھی لا ریب ہے، حضرت عثمان حضرت علی بھی لا ریب ہے۔ اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے تو ان سب کو بھی لا ریب ماننا پڑے گا۔ اور واقعی رب سے لے کر مصطفیٰ کے صحابہ تک سب کو اگر کوئی لا ریب مانتا ہے تو وہ سنی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی نبی تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے، غلط لکھ دیا تو صحیح نہ کرا سکے، نبی کو اس نے لا ریب نہیں مانا، صحابہ کو بھی مشکوک بنا دیا۔ بھائی جب نبی پاک کو تم ایسے کہہ رہے ہو کہ غلطیاں قرآن میں کی جا رہی ہیں سرکار صحیح نہ کرا سکے، پھر تو سرکار معاذ اللہ مشکوک ہو گئے، صحابہ لکھنے والے مشکوک ہو گئے۔ جب جس کے پاس آ رہا ہے اور جو لکھ رہے ہیں وہی مشکوک ہے تو قرآن کیسے غیر مشکوک رہے گا؟ قرآن کو اگر غیر مشکوک ماننا ہے تو ماننا پڑے گا اللہ بھی غیر مشکوک ہے، جبریل بھی غیر مشکوک ہے، میرا مصطفیٰ بھی غیر مشکوک ہے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ بھی غیر مشکوک ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ بس یہ موضوع ہاں اجازت ہے، میرے تو بیٹے اب جا سکتے ہو، میں نہ ناراض ہو گیا ہوں۔ کلوز کریں جی، موضوع تو بہت لمبا چھیڑ بیٹھا ہوں، بہرحال کلوز کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھلائی ان کے لیے جو اس رسول کی پیروی کریں گے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے، جو رسول اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، طیب چیزوں کو حلال کرے گا اور خبیث چیزوں کو حرام کرے گا، اور ان کے بوجھ اور جو توق ہے ان کے وہ ان سے اتار دے گا وہ رسول۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں
اللہ اس کو عطا فرمائے گا جو بندہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے گا وَعَزَّرُوهُ سرکار کا ادب کرے گا وَنَصَرُوهُ اور نبی کریم علیہ السلام کے دین کی مدد بھی کرے گا۔ جو سرکار پر ایمان لائے گا اللہ کے محبوب کا ٹل لگا کے ادب کرے گا، اللہ اس کو دنیا آخرت کے بھلے عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ سرکار کا ادب اور دساں کٹ کے ٹل لگا کے ادب کرنے کی دولت اللہ نے سنیوں کو عطا فرمایا۔ اسی کہنے سونیاں تو تے تو ہیں، جے تیرا نام ہی آ جائے تے چمیاں بغیر نہیں رہا جاندہ آیا ہے۔ کیا بات، لیکن اے چمدے کیوں ہو؟ اسی کہنے قرۃ عینی بکا یا آقا توڑا نا آیا ہے چمیں اکھیں لایا ہے، ٹھنڈ پہ گئی کی ہو گیا؟ ساڑیاں اکھاں نو ٹھنڈ پیندی، کئیاں دیاں اکھاں تپ جاندیاں نو تے جنہاں دیاں تپ دیاں نے انشاءاللہ اگے بھی تپن گیاں تے چنگیاں تپن گیاں تے جنہاں دیاں اکھاں ٹھر دیاں نے۔ اور یاد رکھنا میں قرآن سنانا، اگر کسی کافر نے بھی نبی نو اپنی ٹھنڈک منیا ہے اللہ نے انہوں بھی ایمان دی دولت اور جنت عطا فرعون نے صندوق پھڑیا کھولیا وچوں نکلے موسیٰ علیہ السلام، سن دے رہنے نا گل، انہوں نے کہا بچہ جڑی میری حکومت ختم کرے گا تباہ کرے گا۔ فرعون دی گھارا لی نا ہے حضرت آسیہ، اے حضرت اس پاروں نے کہ انہوں نے جدوں موسیٰ علیہ السلام نے وڈے ہو کے نبوت دا دعویٰ کیتا نا تو اس آسیہ بی بی نے حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھیا سی کہ کی بن گیا پھر حضرت آسیہ۔ انہوں نے کیا قرۃ عین لی ولک، بولو سبحان اللہ، اوے فرعون قتل نہ کریں، حال ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بس اے گل پوری کر دیں، اچھا بس اے گل پوری کر دیں، اے گل پوری کر دیں بس۔ کیا بات، آسیہ نے کہا قرۃ عین لی ولک، اوے بے ایمانہ موسیٰ علیہ السلام نو قتل نہ کر، اے بچہ میری بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے تیری بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ قرآن 20واں سپارہ سورہ قصص، اے میری تے تیری اکھاں دی، ایک کون بولی سی؟ حضرت انہوں نے آکھیا میری اکھاں دی ٹھنڈک تیری بھی اکھاں دی ٹھنڈک، تو اس کوڑے نے اگوں نہیں کیا کہ ہاں ٹھیک ہے میری بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ حضرت آسیہ نے من لیا، فرعون نے منیا، اج بھی جڑے حضرت نے وہ من لیندے نے سونے تو اکھاں دی ٹھنڈک ہے، تے جڑے طبیعت دے فرعون نے وہ نبی نو اپنی اکھاں دی ٹھنڈک ہے بولو نہیں ماندے۔ ہون حدیث سنو، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس ویلے آسیہ نے اعلان کیتا سی اے موسیٰ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تیری بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آسیہ دے اس بولن دی وجہ نال اللہ تعالیٰ نے آسیہ نو ایمان بھی عطا فرما دیتا، جنت بھی عطا فرما دیتے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جے اگر فرعون بھی کہہ دیندا ہاں ہاں موسیٰ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ فرعون نو بھی جنت اور ایمان عطا فرما دیندا۔ پتہ چلیا فرعون وغیرہ ورگا کافر، فرعون جا بے ایمان اگر نبی نو اپنی اکھاں دی ٹھنڈک مانے اللہ انہوں بھی معاف کر سکدا ہے۔ تو تے سنیا نبی پاک دا نوکر ہے، نبی پاک دا نا چومیا کر، اکھیاں تے لایا کر، ٹھنڈک منیا کر، انشاءاللہ اللہ تیرا میرا بیڑا بھی پار لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے بھلائیاں اے انعام اے جنت دنیا آخرت دیاں
خیرہ انہوں لبنیاں جڑا نبی کریم علیہ السلام تے ایمان لے کے آئے گا، سرکار دی عزت کرے گا، سرکار دی مدد کرے گا۔ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جڑا نور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام ہوتے نازل فرمایا، اس نور دی جڑا پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں انہوں عطا فرما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون۔ جڑے سرکار دے لڑ لگن گے، سرکار دا کلمہ پڑھن گے، سرکار دا ادب کرن گے، احترام کرن گے، جڑا نور جڑا قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام ہوتے نازل فرمایا، اس قرآن دا ادب کرن گے، قرآن دی گل منن گے، اتباع کرن گے، اللہ فرماندا ہے اے لوگ محبوب دا، محبوب دی کتاب دا ادب کرن والے، اولئک هم المفلحون۔ اے لوگ کامیاب نے، اے فلاح پانا لینا۔ پتہ چلیا سرکار دیاں اینیاں برکتاں نے، کوئی گناہگار بس دامن پھڑے صحیح مصطفیٰ پار لا دیں گے۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا